السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کی آخری امید بھی آستین کے سانپ نکلے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی غداری کی ہے۔ ثبوت سامنے آ گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے جو عمران خان صاحب کو اور مزید جو ہے وہ قید میں رکھ سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، 11 لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، جن کو ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ان کی کوریج کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ لوگ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ خبریں اور بھی ہیں، بہت اہم اور امپورٹنٹ خبریں ہیں، ان کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی کی ہم بات کر لیتے ہیں، جو اہم خبر ہے اور جس کے بارے میں آپ بھی حیران ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ ناظرین کرام سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں یہ بتانے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اور جب وہ جا رہے تھے موٹر وے براستہ موٹر وے، عمران خان صاحب کو اسلام آباد لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ پولیس والوں نے ان سے کہا کہ شاہ محمود قریشی تو بڑے خوش ہوں گے آپ کی گرفتاری کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ نام معلوم افراد کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اور بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آج ناظرین کرام، نیا پاکستان میں جو راجہ ریاض صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ پول کھول دیا، اور ایک سوال کے جواب میں کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں غصے میں آ کے بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک معاہدے کے تحت باہر ہیں، اور معاہدہ یہی کہ وہ پی ٹی اے کے لیے کام نہیں کریں گے اور چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف کام کریں گے اور مائنس عمران کے اوپر کام کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ بہت بڑا کلیم ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو عمران خان صاحب کی گفتگو بھی سنا دی۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ باہر ہیں، جو مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، وہ جو ہے وہ اصل عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علی محمد خان کا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، علی محمد خان جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اب باہر آ گئے اور اب بڑے آرام سے پھر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ڈیل اور معاہدے کے تحت باہر آئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ کے پی کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ادھر جا کے جو ہے وہ اپنا کام ڈالیں۔ اب یار شہریار افریدی کیوں نہیں باہر آ رہا؟ ویسے سوال ہے نا، مطلب اس کے اوپر ایسی کون سی جناب اس کو اتنی بار پکڑ لیا، اندر ڈال دیا؟ تو یہ ناظرین اکرام اس وقت دعویٰ۔ اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کہا کہ وہ فروری میں ہوں گے، اور فروری میں ہوں گے، اور الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی کے اوپر تنقید کر کے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہ کرنے کا معاہدہ کر کے باہر ہے، کچھ کہنے سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ اندر کی کہانی بتاتے ہوئے راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی کے نام بطور نگراں وزیر اعظم زیر غور ہی نہیں آئے۔ وزیر اعظم سے طے ہوا تھا کہ جب تک نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوتا سامنے نہیں لایا جائے گا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ معاشی ماہرین کے نام نگراں کابینہ میں ہوں، نگراں وزیر خزانہ کوئی نہ کوئی معاشی ماہر ہی ہوں گے۔ وزیر خزانہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی معاشی ماہر ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ نگراں وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ ہوں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ناظرین کرام۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ خالی کر کے چلے جا چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو ڈائری نہیں ملی، اور وہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ڈائری نہیں لے کر کے آئے تھے، آپ تو ایک برش اور پالش کی ڈبیا لے کر کے آئے تھے۔ یہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے، تو وہ یہ انہوں نے خالی کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو پروٹوکول ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول جو ہے وہ جناب نوار الحق کاکڑ کے گھر ان کی رہائشگاہ پر پہنچ گیا ہے، لیکن باقاعدہ حلف وہ 14 اگست والے دن جو ہے وہ لیں گے۔ یہ ناظرین کرام ان کے حوالے سے خبر ہے، کاکڑ کے حوالے سے، اور ان کا رد عمل بھی آیا ہے کاکڑ کا۔ انہوں نے جو رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ اعتماد کرنے والوں کا شکر گزار ہوں، رب نے قوم کی خدمت کا موقع دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک کا توفیق دے کہ میں قومی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو جو ہے وہ نبھا سکوں، اللہ پاک ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کا رد عمل آیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک اور خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹک جیل سے جو عمران خان صاحب کی جیل منتقلی والا معاملہ ہے، سہولیات والا معاملہ، اس کا ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں سہولیات اور اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں چیئرمین پی ٹی کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے متعلق رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اور عدالت نے اس بات پر معاونت طلب کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں جو قیدی کو ہفتے میں 1 سے زائد بار ملاقات سے روکے۔ جیل رولز کے مطابق چیئرمین پی ٹی کے دوست، رشتہ دار اور وکلا سے ملاقات کروائیں، انہیں جائے نماز اور انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید دیا جائے، یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ تحریری فیصلہ لیٹ جاری کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ولاگ میں جو ہے وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر معاملات ڈال دیے گئے تھے تو ان کے وکیل کی جانب سے جو بیان آیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو یہ ناظرین کرام چیز، اور نعیم پنجوتا جو ان کے وکیل ہیں ان کا جو ہے بیان ایک آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے قانونی امور کے انہوں نے کہا کہ نعیم پنجوتا صاحب نے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو محفوظ کھانا مہیا کرنے پر تاحال فیصلہ نہ ہوا، ان کو اڈالہ جیل میں بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ اس وقت جاری کیا گیا جب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ ناظرین کرام ان کا بھی بیان آیا کہ فیصلہ جو ہے وہ لیٹ جاری کیا گیا۔ دوسری جانب ناظرین کرام اس وقت جو 11 جن کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جناب پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا نے 11 مفرور و اشتہاری افراد کو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جن افراد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں سیاستدان اور صحافی شامل ہیں۔ پیمرا نے 11 افراد کو الیکٹرانک میڈیا پر دکھانے پر پابندی لگاتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق مفرور و اشتہاری افراد کو ٹی وی پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اور جن افراد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں یہ صحافیوں کے نام ہیں، ان میں سید اکبر حسین، صابر شاکر، موحد پیرزادہ، وجاہت سعید، عادل فاروق راجہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حیدر رضا، مہدی شاہین سبھائی، پی ٹی آئی کے رہنما علی نواز اوان، فاروق حبیب، مراد سعید اور احمد اظہر شامل ہیں۔ یہ ناظرین کرام پیمرا نے ہدایت دی کہ الیکٹرانک میڈیا پر ایسے لوگوں کو کوریج کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، ایسے افراد سے متعلق کسی بھی قسم کی خبر بیانات نشر کرنے سے گریز کیا جائے۔ یہ ایک پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دیتا ہوں، وہ جو روسی تیل کے حوالے سے بڑی خبریں تھی نا کہ روس سے ہم نے تیل امپورٹ کر لیا اور بڑے مار کے اور بڑے دعوے سامنے آ رہے تھے اس گورنمنٹ کے، یہ جو چلی گئی ہے اب دیکھیں وہ اس کے اندر سے کس طرح ہوا نکل گئی ہے۔ وہ کیا دعویٰ ہے ناظرین کرام؟ پاکستان کے لیے روسی خام تیل امپورٹ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ڈرامے بازی ہے، ایک بہانہ تو بنانا ہوتا ہے۔ انڈسٹری ذرائع نے بتایا کہ عرب ممالک کے خام تیل کے مقابلے میں روسی تیل سے تقریباً 20% زائد فرنس آئل بن رہا ہے جبکہ پیٹرول کم بن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ساری غبارے سے ہوا نکل گئی ہے کہ ہم جناب روس سے تیل لے کر کے آ رہے ہیں، امپورٹ کر لیا، عوام کو جناب نہریں بہا دیں گے پیٹرول کی، پیاز۔ اس کے بعد جناب انڈسٹری کے مطابق فرنس آئل کی قیمت میں ایکسپورٹ کے بعد روسی تیل کا فائدہ محدود ہے، جبکہ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روسی تیل سے مٹی کا تیل اور جہازوں کے لیے جیٹ فیول بہت کم نکلا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ریفائنری نے سابق وزیر مملکت مصدق ملک کے اصرار کے باوجود سارے روسی تیل کی ریفائنری سے فی الحال معذرت کر لی ہے، کیونکہ ایک بڑی ریفائنری سے روسی تیل ریفائننگ میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی، اور روس سے خام تیل کے 2 جہاز 11 اور 26 جون کو کراچی ایئرپورٹ آئے تھے، جس کے بعد اب تک کوئی روسی تیل جہاز پاکستان نہیں آیا۔ یہ ناظرین کرام وہ چیز ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں، تحریک انصاف والوں کا کہنے کہ یہ مطالبہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے آفیشیل پیج کے اوپر اس کو لگایا، اور انہوں نے کہا امید ہے جتنی سپیڈ جھوٹے کیسز میں سزا دینے کے لیے لگائی اتنی سپیڈ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 1 سال سے زیر التوا کیسز کا فیصلہ کیا جائے۔ اب وہ یہ انہوں نے مختلف کیسز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی فیصلے آئیں، اور انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو تصویر لگا کے ان کا نام لکھ کے کہا کہ ان کے اوپر یہی انصاف ہونا چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس اپیل کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ دائرہ سماعت کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ زیر التوا، توشہ خانہ سزا معطلی کا فیصلہ زیر التوا، عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی زیر التوا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں پی ٹی والے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلدی جلدی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آنا چاہیے جس طرح ماہی دلاور صاحب نے فیصلے کی۔ یہ ناظرین کرام اب تک کی اہم اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے